یہ کہانی ہے فرحان اور سارا کی، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں شروع ہوئی جہاں دریا خاموشی سے بہتا تھا اور درختوں کی چھاؤں میں راز چھپے تھے۔ فرحان ایک جوان تھا جو ہر صبح اپنی سائیکل پر گاؤں کے کچھ راستوں پر نکلتا، اپنے باپ کے چھوٹے سے کھیتوں کی طرف۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ آسمان کی طرف ہوتے، جیسے کوئی خواب وہاں رہتا ہو۔ سارا اسی گاؤں کی لڑکی تھی جو دریا کے کنارے کپڑے دھوتی، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر، جیسے وہ ہر لمحہ آزادی سانس لیتی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی بات نہیں کی تھی، مگر ان کی نظریں اکثر ٹکراتی تھیں، وہ نظریں جو بغیر بولے سب کچھ کہہ دیتی تھیں۔ ایک رات گاؤں میں میلہ لگا، جھولوں کی روشنی، میٹھی چینی کی خوشبو اور بانسری کی آواز۔ فرحان وہاں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن اس کی نظریں سارا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ سارا سرخ جوڑے میں، ہاتھ میں چوڑیاں، جھولے کے پاس کھڑی تھی۔ فرحان نے ہمت کی اور اس کے پاس جا کر کہا، سارا، یہ رات، یہ تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ سارا کی ہنسی چھنکی، لیکن اس نے نظریں جھکا لیں۔ فرحان، یہ گاؤں ہمارے راز نہیں رکھتا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن پھر بھی وہ رات ان کی تھی۔ دونوں جھولے سے دور نکل گئے۔ یہی اوکے ہے، اوے دریا کے کنارے جہاں چاندنی رات کو چمکاتی تھی۔ فرحان نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ سارا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، بمی کی پائے کی دیت کہتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ گاؤں چھوڑ دوں گا اگر تم کہو۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں چاند کی روشنی تھی۔ فرحان، مجھے شہر نہیں چاہیے، بس یہ رات چاہیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے۔ سارا کا دوپٹہ زمین پر گر گیا اور فرحان نے اسے اٹھایا نہیں، بس اس کی کمر کو چھوا۔ سارا کی سانس تیز ہوئی، اس نے فرحان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس رات دریا کے کنارے انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھانا صرف دل سے بلکہ جسم سے۔ فرحان کے ہاتھ سارا کے بالوں میں الجھے، سارا نے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ چاندنی، دریا کی لہریں اور ان کی سانسوں کی آواز، بس یہی تھی وہ رات۔ صبح ہوئی اور سارا کے گھر والوں نے اس کی شادی کی بات چھیڑ دی، ایک شہر کے امیر آدمی سے، جو اسے زیورات اور عزت دیتا۔ اوہو، لیکن دل نہیں۔ فرحان کو جب پتہ چلا، وہ دریا کے کنارے کھڑا روتا رہا۔ سارا آئی، اس نے فرحان کے آنسو پوچھے۔ فرحان، ہماری رات کوئی نہیں چھین سکتا، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں ایک درد تھا۔ یہ کہانی اب ایک نئے موڑ پر ہے، جہاں وقت نے ان کے چہروں پر لکیریں کھینچ دیں، لیکن ان کے دلوں میں وہی گرمی تھی جو پہلی رات جلی تھی۔ سارا، جو اب شہر کی زندگی میں ایک خاموش بیوہ بن چکی تھی، ہر سال اسی گاؤں لوٹتی۔ اس کا شوہر، وہ امیر آدمی، برسوں پہلے دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن اس نے سارا کے دل کو کبھی نہ چھوا تھا۔ سارا کے لیے وہ گاؤں، وہ دریا اور فرحان ہی اس کی زندگی کا سچے اصل آنکھ سل رنگ تھے۔ فرحان بھی اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے کھیت اب اس کے بیٹوں نے سنبھال لیے تھے، لیکن وہ ہر سال اسی میلے کی رات دریا کے کنارے کھڑا ہوتا، سارا کا انتظار کرتا۔ ایک رات جب چاند پھر سے سرخ تھا، سارا آئی۔ اس بار اس نے سرخ جوڑا نہیں پہنا تھا، بلکہ ایک سادہ سفید ساڑھی، جیسے وہ اپنی زندگی کے ہر رنگ کو چھوڑ کر صرف فرحان کے لیے آئی ہو۔ فرحان اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سائیکل اب بھی وہی کھڑی تھی، زنگ آلود لیکن وفادار۔ سارا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم ہر بار ایسی ہی لگتی ہو جیسے پہلی رات۔ سارا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی انگلیوں میں اب وہ گرمی نہیں تھی، لیکن دل کی دھڑکن وہی تھی۔ دونوں دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ سارا نے اپنا سر فرحان کے کندھے پر رکھا اور کہا، فرحان، کیا ہم اس رات کو ہمیشہ کے لیے روک سکتے ہیں؟ فرحان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سارا، ہمارا وقت تو چلا گیا، لیکن یہ رات، یہ ہماری ہے۔ اس نے سارا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر جیسے وقت پلٹ گیا ہو، اس نے سارا کے ہونٹوں کو چھوا۔ سارا کی سانس پھر سے تیز ہوئی، لیکن اس بار وہ چھپ نہ سکی۔ اس نے فرحان کی قمیض پکڑی، اسے اپنی طرف کھینچا اور دونوں ایک دوسرے میں ڈوب گئے۔ اس رات دریا کے کنارے
انہوں نے نہ صرف اپنی محبت کو دوبارہ جیا بلکہ ایک وعدہ کیا۔ فرحان نے کہا، سارا، اب ہم الگ نہیں ہوں گے، یہ گاؤں، یہ دریا، یہ ہمارا گھر ہے۔ سارا نے ہنس کر کہا، فرحان، میں نے اپنی زندگی شہر میں ضائع کر دی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ یہاں رہوں گی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے جہاں وہ اپنی باقی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح جب سارا اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی، اسے بھی ایک خط ملا۔ اس کے شوہر کے خاندان نے اسے شہر واپس بلایا کہ اس کی جائیداد کا فیصلہ ہونا تھا۔ سارا نے فرحان کو بتایا، میں جاؤں گی لیکن واپس آؤں گی۔ فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، سارا، میں انتظار کروں گا، چاہے 1 اور سال گزر جائے۔ مہینوں گزر گئے۔ سارا شہر میں پھنس گئی، جائیداد کے جھگڑوں میں الجھی رہی، لیکن ہر رات وہ اپنی کھڑکی سے چاند کو دیکھتی اور فرحان کے بارے میں سوچتی۔ ایک رات جب وہ خط لکھ رہی تھی، اسے دل کا دورہ پڑا۔ سارا ہسپتال پہنچی، لیکن اس کی سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کا آخری خط جو فرحان کے لیے تھا کبھی نہیں پہنچا۔ اس میں لکھا تھا، فرحان، میں واپس آ رہی ہوں، ہماری رات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فرحان کو جب سارا کی موت کی خبر ملی، وہ دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی سائیکل اٹھائی اور رات بھر گاؤں کی گلیوں میں گھومتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرحان اس کے بعد کبھی نہیں ہنسا، لیکن ہر سال میلے کی رات وہ دریا کے کنارے کھڑا ہوتا، سارا کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ جب چاند سرخ ہوتا ہے، ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے جو فرحان کا نام پکارتی ہے۔ فرحان ایک رات اسی دریا کے کنارے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ میں سارا کا دوپٹہ۔ صبح جب گاؤں والوں نے اسے دیکھا، وہ خاموش تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ سارا کے پاس چلا گیا تھا اسی رات میں جو کبھی ختم نہ ہوئی۔ اب وہ گاؤں والوں کی کہانیوں میں زندہ ہیں۔ دریا کے کنارے جہاں چاندنی راتوں میں 2 سائے اب بھی نظر آتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ایک دوسرے کے لیے بنے